تو فیصل صدیق صاحب، اس میں جو 3 کوشچن فریم کیے تھے عدالت نے، اور ان 3 کوشچنز کے اندر بالکل احاطہ ہے کہ الیکشن کیسے ہونے ہیں، کیونکہ یہ تو ہو نہیں سکتا کہ کل جیسے کہ عدالت کہہ دے کہ بھئی کہ اصل میں یہ الیکشن کمیشن کو تاریخ دینی تھی، وہ تاریخ دے دے، اس کے بعد پھر وہ 15 دن بعد آئیں اور ان سے کہیں کہ فلاں ادارے نے مجھے خط لکھ دیا ہے کہ میں یہ نہیں کر سکتا، پھر فلاں ادارے نے مجھے لکھ دیا ہے کہ میں یہ نہیں کر سکتا، اور پھر میں کیسے کراؤں الیکشن، پھر وہ ایک نیا سلسلہ شروع ہو، نیا لیٹیگیشن شروع ہو، اور پھر وہ 254 کیا اور 255 کیا وہ سب ہوا میں رہ جائے، الیکشن بھی ہوا میں اڑ جائے، اور حکومت کی جو خواہش ہے کہ کسی صورت الیکشن نہ ہو وہ پورا ہو جائے۔ تو یہ تو ہم جیسے لوگ جو سڑک پہ چلنے والے ہیں وہ پہچان رہے ہیں، تو عدالت تو سمجھ لے گی یہ بینچ جو ہے ماشاءاللہ۔ جی میرے خیال میں اس لیے میں سوال پڑھ دیتا ہوں جو دوسرا اور تیسرا سوال فریم کیا ہے کورٹ نے فریم کیا ہے۔ سیکنڈ کویشچن یہ ہے، پہلا کویشچن آف کورس کون تاریخ دے گا، سیکنڈ کویشچن از ہاؤ اینڈ وین از دس کانسٹیٹیوشنل رسپانسبلٹی ٹو بی ڈسچارجڈ، constitutional responsibility of giving date and holding election. C, what are the constitutional responsibilities and duties of the federation and the province with regard to the holding of the general election. تو یہ holding of the general elections کے حوالے سے جو فیڈرل اور پروونشل گورنمنٹ کی ڈیوٹی ہے اس کے حوالے سے بھی کورٹ نے سوال فریم کیا ہے، تو میرے خیال میں اس پہ ضرور فائنڈنگز آئیں گی۔ اور کورٹ نے آج انڈیکیٹ کر دیا تھا کہ ان کو نظر آ رہا ہے کہ اگر وہ صرف تاریخ پہ فیصلہ کریں گے تو یہ پھر ایک کنٹینیوئنگ لیٹیگیشن ہوگی، اس لیے مجھے نظر آتا ہے کہ یہ بڑا اسپیسیفکس کے ساتھ فیصلہ آئے گا تاکہ اس ملک میں الیکشن ہو جائیں۔ کیونکہ دیکھیے کامران صاحب، جس ملک میں الیکشنز نہیں ہو سکتے اس ملک میں پیسفل ٹرانسفر آف پاور نہیں ہوتا، خونی ٹرانسفر آف پاور ہوتا ہے، اور اگر یہ ہوگا تو اس ملک میں جمہوریت نہیں رہے گی، اور اگر جمہوریت نہیں رہے گی تو اس ملک میں کانسٹیٹیوشن نہیں رہے گا، اور خدا نہ خواستہ اگر اس ملک میں کانسٹیٹیوشن نہیں رہا تو اس ملک کا اللہ ہی حافظ ہے۔ اچھا، ایک بڑا اہم پہلو آیا اس سماعت کے دوران آج، جب خاص طور پہ جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس جمال خان مندوخیل نے یہ ایک تجویز پیش کی کہ آپ تمام وکلاء کو کہ آپ اپنے کلائنٹس کے پاس جائیں، یعنی کہ تمام سیاسی جماعتوں کے پاس جائیں اور خود ایک تاریخ آپ لے کے آئیں، آپس میں بیٹھ کے طے کر لیں اور ایک ہمیں تاریخ دے دیں، کیونکہ یہ آپ لوگوں کا معاملہ ہے، آپ خود ہی ایک تاریخ لے آئیں۔ ایک بڑا امپورٹنٹ تھا، پھر کورٹ نے اس کو اڈاپٹ کیا، باقاعدہ بریک کیا، اور اس کے بعد یہ ایک بڑی سی امید سی کرن بنی تھی کہ شاید اس طرح سے کوئی باہمی گفتگو کے ساتھ اس مسئلے کا حل نکل آئے اور اس سے پھر آگے کا حل بھی نکل سکتا تھا۔ لیکن جب وہ واپس آئے نائک صاحب تو انہوں نے تو بڑا ایک ٹرس سا جواب دیا، بڑا ایک ٹکا سا جواب دیا، اور انہوں نے کہا کہ جی ہماری لیڈرشپ کہتی ہے کہ ہمارا کام نہیں ہے تاریخ وغیرہ دینا، یا آپ ہم سے کیوں پوچھ رہے ہیں کہ ہم تاریخ دیں۔ اور مجھے تو کافی عجیب سی بات یہ لگی، مگر یہ ایک بڑی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ تھی اس کیس کی۔ دیکھیے جیسے میں نے کہا کہ اس کیس میں کوئی سیریس کانسٹیٹیوشنل ایشوز نہیں انوالوڈ تھے، اور ایک تماشا ہی لگ رہا تھا کانسٹیٹیوشن کا، کہ جس طرح غالب نے کہا ہے کہیں کہ ہوتا ہے شب و روز تماشا میرے آگے، تو وہی غالب کا مصرع یاد آ رہا تھا۔ لیکن ہمیں سمجھنا چاہیے کہ اس تماشے کے پیچھے ایک میڈنس ہے، دیر از اے میتھڈ ٹو دس میڈنس، اور وہ میتھڈ ٹو دا میڈنس یہ ہے کہ جب آپ ایک کام نہیں کرنا چاہتے تو پھر آپ ایسی پوزیشنز لیتے ہیں جس پہ کوئی کمپرومائز پاسبل نہیں ہوتا، اور سیڈلی حکومت نے اس کو ایک گیم آف تھرونز بنا لیا ہے کہ اگر ہم جیتے نہیں تو ہم ختم ہو جائیں گے۔ اس لیے مجھے تو نہیں لگتا تھا کہ اس میں کوئی کمپرومائز پاسبل ہوگا، اور اس لیے میرا ہمیشہ سے یہ خیال ہے کہ کورٹس آر دا کنسٹوڈینس آف دا کانسٹیٹیوشن، اور ان کو ہی الٹیمیٹلی ہمیں اس میس سے نکالنا ہوگا۔ دیکھیے ایک ریزن ہے کہ سپریم کورٹ کو سپریم کورٹ کہا جاتا ہے، اس کی ایک ریزن ہے، اس کی 200 سال پرانی اور 200 سال سے ایک اسٹیبلش ریزن ہے۔ دیکھیے جب کسی معاشرے میں اس قسم کے جھگڑے ہوتے ہیں کہ اس لفظ کا کیا مطلب ہے، اس پروویژن کا کیا مطلب ہے، کانسٹیٹیوشن کا کیا مطلب ہے، تو یہ جھگڑے ریزالو کرنے کے لیے آپ ایک ایسی باڈی بنا دیتے ہیں جس کو سپریم باڈی سمجھا جاتا ہے، اور پھر اس کا فیصلہ صحیح ہو غلط ہو
اس کو مانا جاتا ہے. دیکھیے دا سپریم کورٹ اس لیے سپریم کورٹ نہیں ہے کیونکہ وہ انفیلیبل ہے کہ وہ غلطی نہیں کر سکتی. سپریم کورٹ اس لیے سپریم کورٹ ہے اور اس لیے انفیلیبل ہے کیونکہ وہ فائنل ہے. تو یہ فیصلے سیڈلی سپریم کورٹ ہی کر سکتا تھا, یہ ہائی کورٹس بھی نہیں کر سکتے تھے. اس لیے انہوں نے کوشش کی کہ یہ مقدمہ جو ہے ہائی کورٹ میں ہی چلتا رہے تاکہ وہ 90 دن ہی نکل جائیں اس مقدمے میں. یہ بہت اچھا ہوا کہ سپریم کورٹ میں انٹروین کیا. یہی راستہ تھا جہاں پریزیڈنٹ اور فیڈرل گورنمنٹ لڑ رہے ہیں, ای سی پی اور پریزیڈنٹ لڑ رہے ہیں. کیونکہ یہ اس کی تاریخی اہمیت ہے, اس کا فیصلہ, یہ اس کی سماعت, اس کا نتیجہ جو کل آئے گا, سب جو پلیئرز ہیں وہ سمجھتے ہیں. اور یقیناً اس میں تو کوئی چھپی بات نہیں ہے کہ حکومت اور خاص طور پہ نون لیگ الیکشن نہیں چاہتی, اس کا تو انہوں نے کوئی چھپایا ہوا نہیں ہے. مگر اسی دوران ہم نے دیکھا کہ بینچ پہ خود جو مسلم لیگ نون کی اس وقت سب سے سگنیفیکنٹ لیڈر ہیں, پولیٹیکل لیڈر مریم نواز نے جو ان پر چڑھائی کی, جو ان کی حوالے سے گفتگو کی بمے چیف جسٹس آف پاکستان, بمے معزز جج صاحبان جو کہ اس وقت بینچ پہ ہیں, کورٹ کے سپریم کورٹ کے سرونگ ججز ہیں, اور جس طریقے سے اس کا اظہار ہوا, اور پھر 2 دن مسلسل وہ گفتگو ہوئی جو کہ ہم نے اپنی تاریخ میں کبھی نہیں دیکھی, سرونگ ججز, سرونگ چیف جسٹس کے حوالے سے. اس حوالے سے آج انور منصور خان صاحب نے خط بھی لکھا ہے چیف جسٹس صاحب کو کہ اس پہ ایکشن ہونا چاہیے, لیکن عدالت نے اس کو سنا انسنا کر دیا. فیصل صدیقی صاحب, یہ بڑی ایک غیر معمولی مجھے چیز لگی. دیکھیے میری نظر میں بالکل ٹھیک کیا, کیونکہ یہ جب اس قسم کی کرٹیک ہوتی ہے, پرسنالٹیز پہ ایڈ ہومنم کرٹیک ہوتی ہے, تو اس کا ریئل مقصد ہوتا ہے کہ ڈسٹریکٹ کیا جائے فرام دا ریئل کنٹروورسی. اگر سپریم کورٹ اس کنٹروورسی میں پڑ جاتا اور جو پرسنل اٹیکس ہیں ان کا نوٹس لینا شروع کر دیتا تو یہ مقدمہ آج ریزرو نہیں ہوتا. تو یہ ججز نے بہت وزڈم دکھائی کہ انہوں نے کانسنٹریٹ کیا اپنے پرسنل اٹیکس پہ نہیں, انہوں نے کانسنٹریٹ کیا کہ اس ملک کی کیا بنیادی ضرورت ہے, اور وہ یہ ہے کہ یہ اس چیز پہ فیصلہ کیا جائے کہ الیکشنز وقت پہ ہوں. اور انہوں نے ان کو بالکل یہ سمجھ تھی کہ یہ ساری جو کرٹیک ہو رہی ہے, پرسنل کرٹیک, یہ اسی لیے ہو رہی ہے تاکہ یہ مقدمہ نہ سنا جائے اور یہ مقدمہ کنکلوڈ نہ ہو. تو فیصل صاحب, اس میں ادراک ہے بینچ کو, اور ظاہر ہے کہ تمام جو اس معاملے کے تمام جو کنسرن لوگ ہیں کہ آگے بھی الیکشن ہیں. یہ تو ہے صوبائی اسمبلی کے الیکشن, یہاں پر اسمبلیاں تحلیل ہو گئی ہیں, لیکن قومی اسمبلی کے الیکشن بھی ہونے ہیں اکتوبر میں. اس سے پہلے اب یہ معاملے سامنے آئے ہیں, مگر اس سے پہلے تو ایک بالکل اس قسم کی بات ہم عام سنتے تھے کہ الیکشن وغیرہ کوئی نہیں ہونے, ابھی یہ تو ہونے نہیں ہے, پھر آگے والے بھی الیکشن نہیں ہونے ہیں, پھر فائنینشیل ایمرجنسی, پھر نہ جانے کیا کیا باتیں ہوتی تھی کہ الیکشن نہیں ہوں گے. تو اب جب کورٹ ان معاملات کو دیکھ رہی ہے, پہلے تو اس کو سیٹل کر رہی ہے, اور ذہن میں یہ بات بھی ہے نا کہ آگے حد سے حد اکتوبر میں قومی اسمبلی کا الیکشن ہونا ہے. دیکھیے اس ملک میں بہت لوگوں نے کوشش کی ہے کہ انڈیفینیٹلی الیکشنز کو پوسٹ پون کر دیا جائے. ڈکٹیٹرز نے بھی کوشش کی ہے, پولیٹیکل گورنمنٹس نے بھی اپنے طریقے سے کوشش کی ہے. ایک حد تک وہ کامیاب ہوئے ہیں, لیکن ان سب کو پھر الیکشنز ہولڈ کرنے پڑے. میری نظر میں یہ الیکشنز ہوں گے انشاءاللہ. ابھی پروونشل گورنمنٹ کے الیکشنز ہو جائیں گے, اور پھر فیڈرل لیجسلیچر کے بھی الیکشنز انشاءاللہ اسی سال ہو جائیں گے. مجھے نہیں لگتا کہ یہ حکومت اس سپریم کورٹ اور ان ہائی کورٹس کی پریزنس میں یہ الیکشنز ڈیلے کروا پائے گی. بہت زیادہ اوپر نیچے 10-15 دن, مہینہ, یہ الگ بات ہوتی ہے, یہ ہو سکتے ہیں, لیکن جی الیکشنز تو اس ملک میں ہونے ہیں. مجھے تو یہ لگتا ہے, and I am very confident that the court, which is the custodian of the constitution, will ensure کہ اس ملک میں الیکشنز ہو, اس ملک میں جمہوریت رہے, اور اس ملک میں کانسٹیٹیوشن فالو ہو. انشاءاللہ. بہت بہت شکریہ.